بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلی جو دو صورتیں پڑھیں گے وہ سورہ المنافقون اور سورہ التغابن ہیں، 63rd and 64th سوراز۔ اور صورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب اور حکمت کو ملحوظ رکھا ہے اس کے مطابق سورہ منافقون اور سورہ تغابن جوڑا جوڑا صورتیں ہیں۔ ان دونوں میں جوڑا ہونے کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے ایمان کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان میں ایک رکاوٹ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو منافق ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان صاحب ایمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل میں انکار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سورہ منافقون کا مضمون ہے۔ سورہ تغابن میں بالکل اس کے دوسری جانب یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے دین کے عمل کے راستے میں تمہارا اپنا کنبہ، تمہارے گھر والے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو تمہیں ان کے بارے میں بھی متنبہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس اے پیغمبر یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کا اپنی زبان سے محض اقرار کرنا کہ وہ آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، یہ ان کے سچے ہونے کی کوئی لازماً دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں پاتا، یہ تو در حقیقت بیان ہوتا ہے ہمارے دل کے ارادے، انڈرسٹینڈنگ کا، اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، لیکن دل میں اس کی نیت، اس کا ارادہ کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے سٹیٹمنٹ کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وحی الہی نازل ہو رہی ہو تو اس زمانے میں اس موقع پر اللہ کی جانب سے بعض اوقات یہ بات واضح کر دی جاتی ہے، مجھے اور آپ کو یہ ہرگز اختیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی وحی آ کے یہ نہیں بتائے گی کہ فلاں شخص منافق ہے یا فلاں شخص مومن ہے۔ ہم لوگوں کے ظاہری عمل ہی کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکیں گے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، چنانچہ وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ یعنی جب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جب وہ ڈاج کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ترقی کرنے کی اجازت، موقع، توفیق ان کو دیتا ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دوسروں کی سوال جواب، پرسش سے بچاتے ہیں محض کچھ جملے بول کر، اور دل میں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس مقصد، اس آئیڈیالوجی کے لیے مخلص نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کیا، کفر کا رویہ اختیار کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، تو یہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ منافقت اور دل کا بند ہو جانا، مہر لگ جانا،
یہ اصل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ ایمان لاتا ہے، اس کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ گریز کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ گریز کرنا، کاہلی دکھانا، یہ سبھی کے ساتھ ہوتی ہے ایک آزمائش، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح کی چیلنجز میں نہیں ڈوبنے دیتے، اور کچھ ہیں کہ جو اس میں آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے دین دشمنی، دین کا انکار کرنا، دل میں لوگوں کو دھوکہ دینا یہ معمول بن جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم، ان کی ظاہری شخصیت بہت متاثر کرے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں، یعنی ان کی پرسنالٹیز بڑی امپریسو ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو بات ان کی بڑی متاثر کن ہوتی ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ظاہر میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دیکھنے میں بڑے متاثر کن ہیں، بڑے امپریسو ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی لکڑی کے کندے ہیں جن کو کہ لٹکا دیا گیا ہے، یعنی بے حیثیت، ان کے اندر کوئی کردار نہیں، کردار کی کوئی مضبوطی نہیں، لیکن ظاہر میں بڑی شان ہے، گفتگو میں بڑا متاثر کرنے کا انداز ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر خطرے کو خیال کرتے ہیں کہ انہی کے اوپر آ رہا ہے، انہی کے اوپر ٹوٹ رہا ہے، یعنی بالکل بزدل ہے، ذرا سی کوئی خطرے کی بات ہوگی تو جان اتنی زیادہ عزیز ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام خطرے انہی کے اوپر امڈے چلے آ رہے ہیں۔ ہم العدو، یہی دشمن ہیں، فاحذرہم، سو ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یؤفکون، کہ ان کی عقل کس طرح الٹ گئی ہے، کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں، کہاں ان کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے آپ کو ایمان کے اعلیٰ تر منازل طے کرنے کی توفیق سے سرفراز کریں، اور کہاں یہ معاملہ کہ وہ مسلمانوں ہی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایمان سے دور کر دیا اور اب ان کا راستہ بالکل مختلف ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یہ عجیب ایسے بد نصیب ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تمہارے لیے معافی مانگیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ یہ رک جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر کرتے ہوئے، یعنی انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو غلطیاں جو ہو گئیں تم ان پر معافی مانگو اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ تمہارے لیے معافی مانگیں گے۔ اتنی بڑی اپرچونٹی ان کو ملتی ہے، لیکن ان کا تکبر ان کو روکتا ہے اور وہ سر مٹکاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات آپ کے جیسچرز، آپ کے ابرو کے اشارے، یہ بھی تکبر کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر تکبر موجود ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن، اس کے اظہار کے طریقے آپ سے آپ جھلکتے ہیں۔ فرمایا کہ سواء علیہم، برابر ہے ان کے معاملے میں، استغفرت لہم، چاہے اے پیغمبر آپ ان کے لیے معافی مانگیں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ معافی نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 ہے جی، سورہ منافقون 63 آیت ہے، سورہ ہے، اور اس کی ورس نمبر 6 ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ یہ ایمان سے بالکل محروم ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور اب ان کے بارے میں اگر اللہ کے پیغمبر بھی معافی مانگیں گے تو ان کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ سورہ توبہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ معافی 70 مرتبہ بھی مانگی جائے، اللہ کے پیغمبر مانگیں، تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان فرمائی گئی۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جب ایک غزوے میں، جس کو غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں، جو 6 ہجری میں ہوا، غزوہ احزاب خندق کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے، جس میں مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہے 2 گروہ تھے، مہاجر اور انصار۔ مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور انصاریوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا تھا، اور پھر وہ بھائی چارے اخوت کی فضا وجود میں آئی کہ جو ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا ایک نشان نمونہ بن گئے۔ لیکن بہرحال اس میں کمزور لوگ بھی موجود تھے۔ ایک موقع پر اس غزوے میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان۔ مہاجر ایک غریب انسان تھے، غصے میں انہوں نے انصاری کو تھپڑ مار دیا، اور اس کے بعد تلواریں نکل آئیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ جی، اس موقع پر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور بعد میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے موقع غنیمت جانا، اور اس نے اس موقع پر ایک تقریر کی، اور جو اس کے ساتھی منافق تھے ان کو بھی ابھارا، ان کے جذبات کو، اور ان کے خلاف، یعنی مہاجرین کے خلاف، اور وہ جو تقریر کی اس کے کچھ الفاظ ہیں کہ جو یہاں بیان ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یعنی ساتھی ہیں، حتیٰ ینفضوا، جب تک کہ وہ منتشر نہ ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ مہاجر لٹے پٹے ہمارے ہاں آئے تھے، ہم نے ان کو کھلایا پلایا، اب یہ موٹے تازے ہو گئے ہیں اور خود ہمارے ہی اوپر یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ذرا سینسر کر کے شریفانہ الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے، بڑی سخت الفاظ اس نے اس میں بیان کیے، اور یہ عین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی موجودگی میں، جبکہ وہ ظاہر کے آس پاس تھے، اس موقع پر ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے خزانے کا ایک حصہ ہے کہ جو اس نے اپنی عنایت سے ان کو دیا ہے، اور اگر اللہ نے مہاجرین کی مدد کی ہے مدینہ منورہ میں ان کی ہجرت کے نتیجے میں، تو یہ اللہ ہی کا فضل، اس کی عنایت ہے۔ یہ اگر بد نصیب، تھوڑے تنگ دل والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال ان پر خرچ نہیں کریں گے، تو کیا یہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی کر دیں گے؟
ان کو بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینے واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو لوگ عزت والے ہیں، زور والے ہیں، وہ نکال دیں گے ان کو کہ جو بے حیثیت لوگ ہیں، جو عزت والے نہیں ہیں۔ کون؟ مہاجرین کے سردار کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ بکواس کی اس موقع پر، اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سچے مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ یعنی بھائی اتنی ہی بات کی، یہی اللہ کے دین کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فضول بات کرتا ہے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی تنبیہ کے لیے کوئی بات اس موقع پر ایمان کے مطابق کہنی مناسب ہو تو اس کو کہہ دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی سنگین بات ہوئی، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ہوئی، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو چند سیرت کے واقعات کو سامنے رکھ کر یہ قانون بناتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی قانون کے بغیر بھی کر دے تو جائز ہوگا۔ میں یہ گزارش کروں کہ قانون بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ واقعات چند ہیں، ان واقعات کی اپنی ایک ایکسپلینیشن ہے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے بعض دوسرے واقعات تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ مدنی دور کی سورہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قانون تھا تو فرماتے کہ اب قانون حرکت میں آ جائے گا اور اس شخص کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ تنبیہ کی کہ جو ایمان افروز تنبیہ تھی، تاکہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں، اور جو محروم القسمت ہیں ان تک بات آخری حد تک پہنچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یہ منافقت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ ایمان والو تم اس کی فکر کرو اور اپنے آپ کو ان راستوں سے بچاؤ، روکو، ان طریقوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو کہ جو راستے، جو طریقے منافقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، یعنی ان منافقوں کی طرح۔ ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کے بعد اس میں آگے بڑھو، اللہ کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو، اس کے راہ میں خرچ کرو، اس کے بارے میں اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ تو تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، تمہیں ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یاد رکھو کہ جو ایسا کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ رزق تمہارے پاس ہمارا ہے، تم جب اس کو خرچ کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے۔ وہ خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے۔ فیقول ربی، پھر وہ کہے حسرت سے کہ کاش کہ اے پروردگار میرا رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا مجھے ایک قریب کی مدت تک کے لیے، یعنی مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی۔ فاصدق واکن من الصالحین، تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا اور صالحین کے زمرے میں، کیٹیگری میں ہوتا، یعنی ذرا مہلت مجھے اور مل جاتی تو میں یہ سب کام کر گزرتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا، ڈھیل نہیں دے گا کسی انسان کو جب کہ اس کا وقت آ پہنچے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ تھی سورہ منافقون۔